یہ جنگ ایران اور امریکہ کی نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے معاشی جنگ میں بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ دنیا معاشی مشکلات میں پڑ چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید احمد شاہ نے سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اب ایک معاشی جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے اثرات پاکستان کے ہر شہری پر پڑیں گے، اس لیے ہمیں پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ خورشید شاہ کا مزید کہنا تھا کہ افغانی احسان فراموش ثابت ہوئے ہیں اور افغانستان اس وقت اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پڑ جائیں گے، پڑ چکی ہے۔ اس جنگ کے اثرات ساری دنیا کے ملکوں پہ پڑے گا، وہ پڑ رہا ہے۔ اس لیے دنیا نے آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو اتحادی تھے، یورپ تھا یا یوکے تھا یا ایشیا کے بہت سے بڑے ممالک سوائے رشیا کے، چائنا سمیت سارے ملک امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، مگر آج وہ سارے ملک امریکہ کو ریفیوز کر چکے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ ہوا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے معاشی اثرات دنیا پہ پڑ رہے ہیں، وہ پڑ گئے ہیں، اور اس کا اثر یہ 2-3 سال میں ختم نہیں ہوگا، یہ اثر جو ہے 10 سال تک بھی چل سکتا ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جنگ 30 دن چلتی ہے، یہ جنگ 1.5 سال چلتی ہے، 2 سال چلتی ہے، یا سلو پروسیس میں چلتی ہے۔ اس کے اثرات بہت بڑے پڑیں گے، ہر شخص کے اوپر پڑیں گے، ہر گھر میں پڑیں گے، ہر بچے پہ، ہر بوڑھے پہ، ہر بزرگ پہ یہ اثرات پڑیں گے، اور اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے۔ جہاں تک یہ بھی واقعات ہوئے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مسلم ملکوں کے اوپر بھی بمباری ہو رہی ہے۔ ہاں، ان مسلم ملکوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے جہاں امریکہ کے اڈے ہیں، مگر میں اس بات پہ بالکل خود ہی قائل ہوں، میں خود قائل ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ جن بھی مسلم ملک میں امریکہ کے اڈے ہیں، وہ جب اڈے ایران کے خلاف استعمال ہوں تو یقیناً ان پہ اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ استعمال نہیں ہو رہے، وہاں امریکن اڈے استعمال نہیں ہو رہے اور نہیں کرنے دے رہے، تو ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی مسلم ممالک کو اپنی یکجہتی دکھانی چاہیے، اور دنیا کے جو ملک ہیں، یورپ ہے یا یوکے ہے یا دوسرے ممالک ہیں، فار ایسٹ ہے، ان کے ساتھ سفارتی طور پہ بات چیت ہونی چاہیے، اور اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ جتنا یہ جنگ جلدی ختم ہوگی اتنا ہی فائدہ ہوگا، اتنا ہی مسائل سے الجھنے کے بجائے ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ اگر کیونکہ جنگ ہو چکی ہے، ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ایران کی بہت بڑی لیڈرشپ گئی ہے، ایران نے اپنی طاقت سے زیادہ طاقت سے ثابت کی ہے، اور یہ امریکہ کے ذہن میں ہوتا کہ یہ جنگ 2 ہفتے چلے گی تو وہ کبھی پہل نہیں کرتا۔ اسے سمجھا تھا کہ عراق کی طرح امریکہ کے بھی ایسی باتیں ہیں، مگر امریکہ نے، ایران نے اپنی طاقت کا مظاہرہ بڑی ہوش مندی کے ساتھ کیا ہے۔ اور میں دنیا سے بھی کہوں گا اور مسلم ممالک سے بھی کہوں گا کہ وہ کسی طریقے سے بھی ایسی حالات پیدا نہ کریں جس سے مسلمانوں میں وہ یکجہتی اور جو متفقہ طاقت ہے وہ کمزور ہو جائے۔ پاکستان کچھ نہیں کرے گا۔ امریکہ، مسلم ممالک جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے پاکستان کے گروپ میں ہیں، جیسے ہماری سعودی عرب ہے، اس کے ساتھ بار پیکٹ بھی کیا گیا ہے، ہمارے لیے بھی بڑی مشکلات سامنے آ سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچ کے آگے بڑھنا پڑے گا، اور ہمیں ہماری حکومت کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں۔ اسرائیل اور انڈیا افغانستان میں بالکل استعمال ہو رہے ہیں، اور افغانستان استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم عام آدمی ہیں، عام آدمی بھی کسی کے ساتھ اپنا بہتر سلوک کرتا ہے اور اپنے مہمان کو ایک وقت کی روٹی کھلاتا ہے تو منڈے تک یاد کرتا ہے، مگر یہ افغانی میں سمجھتا ہوں اتنے کہا جائے کہ احسان فراموش ہیں کہ پاکستان کی 40 سالہ مہمانداری کو
उन लोगों ने जिस चीज़ का जवाब दिया है, तो मैं समझता हूँ कोई मुसलमान मुल्क ऐसा रवैया अख्तियार नहीं कर सकता। और हमारे पास और रास्ता कुछ नहीं है सिवाय इनके जो आज हमारी हुकूमत कर रही है, हमारे आर्म फोर्सेस कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी अब एक मुआशी जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल के असरात पाकिस्तान के हर शहरी पर पड़ेंगे, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। खुर्शीद शाह का मजीद कहना था कि अफगानी एहसान फरामोश साबित हुए हैं और अफगानिस्तान इस वक्त इसराइल के हाथों में खेल रहा है।